ہوتی ہے کہ ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بالکل کیونکہ درمیان میں خاص طور پہ جب سیراب آیا ہوا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اذانوں کا تو سیراب آیا ہوا، کیا کرے کوئی آدمی، کس کس کا جواب؟ حالانکہ عرب ممالک میں اتنی بات تو ٹھیک ہے نا کہ ایک وقت پر اذان ہوتی ہے ساری مسجدوں میں، قصہ ختم۔ یہاں لوگ جو ہے نا اذان نہیں دیتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ کریں کہ جس اذان پر آپ نے جا کر نماز پڑھنی ہے، جس مسجد کی اذان پر، اس کا جواب دیں۔ باقی جو ہے نا ان کو کہتے رہیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ کو محسوس ہونا کہ اس مسجد سے ہو رہی ہے، پھر آپ اس کا ساتھ ساتھ جواب دیں، بعد میں درود شریف پڑھیں، پھر دعا بھی کریں، باقی جو اللہ کے حوالے۔ پڑھتے ہوئے اگر اذان سننی چاہیے، اس وقت کا عمل جو ہے وہی کہ وہ سارے الفاظ دہراؤ، ساتھ ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ یہی کہو، اشہد ان لا الہ کے ساتھ یہ دہراؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ، باقی سارے کلمے وہی دہرانے۔ یہ تو ایسے سمجھیں جیسے کہتے ہیں نا کہ قومی ترانہ ہونے لگا، گاڑیاں رک جائیں، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ امت مسلمان جب یہ ترانہ بلند ہوتا، جہاں جہاں تھے علماء نے یہی لکھا کہ وہاں قیام کے آدمی کو قدم بھی نہیں اٹھا دے، رک جائے، کھڑے ہو کر سنیں، جواب دیں، پھر چلنا شروع کریں۔ مگر وہ دین کی جب سپیرٹ ختم ہو گئی، اب باتوں سے کیا بنتا، اندر سے مر چکے ہیں نا، کوئی عمل ہمارا جو ہے اس میں جان رسمیں رہ گئی۔ یہ باتیں کرنا بھی حرام ہے جب اذان ہو رہی ہے۔ ہاں بالکل نہیں باتیں کرنی۔ نہیں ان کی بات نہیں درست۔ قرآن پاک کے لیے کہ میرے بھائی بہت وقت ہے، آپ پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لمحہ کا عمل یہی ہے کہ اذان سنیں، اس کا جواب دیں، اور جواب جب ختم ہو تو کلمہ شہادت بھی پورا پڑھنا چاہیے۔ اصل پورا عمل کریں نا، جواب دیں ساتھ ساتھ، بعد میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اپنے ایمان کی تجدید کریں، اس کلمے کو دہرائیں کہ ہمارے یہ دو بنیادی عقیدے ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے رہبر اور پیشوا اللہ کے رسول۔ اور اس کے بعد پھر اگر یاد ہو تو یہ پڑھنی چاہیے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ہم نے اللہ کو رب مان لیا، اب اس پر مطمئن ہے، کوئی شک نہیں۔ ہم نے رسول کو رسول مانا، ذرا ہمیں اس بارے میں کوئی خلجان نہیں، اور اسلام کو ہم نے دین حق پایا، ہم اس پر مطمئن ہیں، ہمارے دلوں میں اس بارے میں کوئی راضی ہیں ہم اس پر۔ پھر درود شریف پڑھیں پورا، درود شریف کے بعد پھر وہ دعا پڑھے اللہم رب ھذا الدعوہ۔ اور بڑی فضیلت حضور نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن 100 جنت ہے۔ اب ہماری حد ادراک سے پرے کی بات ہے کہ یہ ہے ایک جنت، جتنی دور آسمان ہے وہاں دوسری منزل ہے، دوسری جنت، اتنے فاصلے پر تیسری 100 ہیں، ایک اوپر نیچے۔ اپنے اپنے اعمال کی بنا پر لوگ جائیں گے، جتنی ان کی میرٹ ہوگا ان کا۔ اور آخری جو ہے نا 100ویں جنت وہ فردوس ہے، چوٹی کے لوگ وہاں جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں حضور کی عظمت کا، رسول کریم کے مرتبے کا، کہ فردوس کی چھت ہوگی، سارا جہان نیچے ہوگا، اوپر اللہ کا عرش ہوگا۔ یہ چھت جو ہے اس کا نام ہے الوسیلہ، جو ہم دعا میں کہتے ہیں نا آت محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وہ مقام وسیلہ دینا۔ حضور نے فرمایا مجھے امید تو ہے کہ وہ ایک کوئی ملنا مجھے ہی ملے گا، مگر میں دم نہیں مار سکتا، تم میرے لیے دعا کرنا، تم میرے لیے کرو گے نا تو پھر تمہاری شفاعت میرے ذمہ آ جائے، میں تمہاری سفارش کروں، تو پورا تو کریں، تو ایسا کرنا چاہیے۔ نہیں اگر وہ بول کر کھا رہا ہے روکنا چاہیے، اس کو بتا دیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، مگر اس کا روزہ جو ہے اس کا کوئی حرج نہیں ہوا، اللہ نے اس کو خلاف بھی دیا، روزہ بھی تھی۔ جی مولانا بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ میں آپ کا ختم قرآن ہماری یونیورسٹی کی طرف سے اور یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے مشکور ہوں کہ آپ نے وقت لیا، تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامعین آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ مولانا سے گزارش ہے کہ وہ دعا سے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ یہ صدیقی صاحب جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو میں شرمسار ہوتا ہوں، یہ تو میری غذا ہے، میں کیوں کہوں کہ آپ شکریہ ادا کریں؟ میں وہاں بھی جاتا ہوں 1.25 گھنٹہ، کالیں اتنی آتی ہیں نا کہ جب اٹھتے ہیں یہی کہہ کر کے کل میری بیان بھائی
آپ بھی نمبر نوٹ کر لے، اگر چاہے شام کو 4:15 سے 5:15 تک نا فتاوا آن لائن 080011177 اس نمبر پر آپ کریں، فون کال جو ہے نا فری ہے. ہاں تو رانا صاحب جب بھی چاہے میرے بھائی بہنیں پوچھیں تو آپ دعا کریں میری صحت کی، مجھے آپ مشہور رکھیں نا، پوچھتے رہے. گھر میں بھی ٹیلی فون جاتے، میری یہ کتاب بالکل اللہ مجھے اس کام پر لگا دیے، کتابیں پڑھنا اور اہل اسلام کی تسلی کرنا. غیر مسلم تک بھی آتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی دین کی ایک بات بھی تم غلط ثابت کر دو، ہم باپ دادے سے اس کو نہیں مانے، چھوڑ دیں. تو الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ سارے ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں. 0800 جی 11 ہاں 080111177 یہ لکھ دینا چاہیے، لکھ دینا چاہیے. جب جی چاہے آپ فراخ دلی سے سوال کریں انشاءاللہ اسی وقت جواب دیتا ہوں. 7 777 11 بڑی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، ایسے مواقع ملتے رہیں مجھے اور آپ کو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اعنا علی صیام رمضان وقیامہ وتلاوۃ القرآن فیہ. اللہم سلمہ لنا وسلمنا فیہ وسلمہ منا فی یسر منک وعافیہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ وأعذنا من مضلات الفتن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. اللہ آپ سب حضرات کے لیے